دیکھو تو یہ کل کی کہانی لگتی ہے۔ کل آپ اپنے وطن سے رخت سفر باندھ کے ادھر نکلے تھے، اور آج 20 سال، 15 سال، 12 سال، 8 سال، 7 سال زندگی گزر گئی ہے۔ حالانکہ پردیس میں زندگی کی رفتار گزرنے کی بڑی ہی مدھم ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود 8، 10، 20، 50 سال گزرتے ہوئے خبر بھی نہیں ہوئی۔ اس طرح پوری زندگی گزر جانی ہے۔ تو غافل انسان کو تنبیہ کی گئی ہے، تیری زندگی ڈوبتے سورج کی طرح ہے، تو خسارے کا سودا نہ کرنا۔ تیسرا قول امام راضی نے یہ کیا ہے کہ عصر سے مراد نماز عصر ہے، کیونکہ نماز عصر انتہائی نازک وقت میں ہوتی ہے، کاروبار سمیٹنے کے لمحے بھی ہوتے ہیں، گھر جانے کی جلدی بھی ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگوں کی اس جلدی میں، اس نازک وقت میں نماز عصر رہ جاتی ہے۔ تو غافل انسان کو نماز عصر کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اس کی قسم کر کے کہا کہ کہیں نماز عصر ضائع نہ کر دینا، رزق کی تلاش میں رازق کو بھول نہ جانا، اور خسارے کا سودا نہ کرنا۔ چوتھا معنی جو امام راضی نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ عصر سے مراد زمانہ خاص ہے، اور وہ زمانہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو گویا حضور کے زمانے کی قسم کر کے کہا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو انسان کے خسارے کو بیان کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضور کے زمانے کی قسم کی، اس لیے کہ بہتر زمانہ میرے حضور کا زمانہ ہے۔ خود فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہ، بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پھر جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو سب سے اچھا زمانہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ۔ ایک شخص بغداد میں روٹیاں بیچتا تھا، جو تازہ روٹی وہ 1 روپے کی، جو باسی روٹی وہ 2 روپے کی۔ کسی نے اس کو روک کے پوچھا یہ تیرا عجیب سا ریٹ ہے، تازہ روٹی 1 روپے کی ہے تو باسی روٹی 8 آنے کی ہونی چاہیے، تو الٹا اس کو ڈبل قیمت میں بیچ رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں خریدتے ہو تو نہ خریدو، میرا ریٹ یہی رہے گا۔ لوگوں نے کہا وجہ بھی تو بتا، باسی روٹی عقل کہتی ہے سستی ہونی چاہیے، اور تو الٹا اس کو مہنگے داموں بیچ رہا ہے۔ تو اس نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو باسی روٹی ہے تازہ روٹی کی نسبت 1 دن حضور کے زمانے سے قریب ہے، اس قربت کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی۔ تو کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ ویسے آج کا انسان اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے طرز زندگی سے، اپنے انداز معاشرت سے اس بات کو ماننے کے لیے آمادہ نہیں کہ میں خسارے میں ہوں۔ وہ کہتا ہے کہاں گھاس پھونس کی جھونپڑیاں اور کہاں عالی نصب بنگلے، کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں تھا، اور کہاں ٹیبل پہ اتنے کھانے لگے ہوتے ہیں کہ انتخاب مشکل ہوتا ہے کون سا کھائیں اور کون سا چھوڑیں، کہاں پہننے کے لیے پورا لباس بھی دستیاب نہیں تھا، اور کہاں اتنے لباس کے موسم بدل جاتا ہے لباس بدلنے کی باری نہیں آتی۔ میں تو خسارے میں نہیں ہوں، یہ میری زندگی کی چہل پہل دیکھو، یہ لشکارے مارتی مارکیٹیں، یہ عالی نصب پلازے، یہ خوبصورت سڑکیں، یہ سڑکوں کے کناروں کے اوپر قدرت کا حسن، یہ میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ہواؤں پہ جھولتا ہوں، میں تو چرخ پہ جھولتا ہوں، میں تو زمین کی تنابیں تھام لی ہیں، میں تو پانیوں کو اپنے قبضے میں کر لیا، میں تو پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا لیا، میں تو ستاروں پہ کمندیں ڈال لی ہیں، میں تو ایٹم کا کلیجہ شک کر لیا، میں نے پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا لیا، میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ رب کہتا ہے محبوب قسم ہے تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو پھر علماء کہتے ہیں پھر خسارہ کس چیز کا ہوا؟ تو جواب دیا کہ خسارہ جو ہے وہ انسانیت کا ہے،
حیوانیت کا نہیں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، تو خسارہ حیوانیت کا نہیں ہوا، خسارہ انسانیت کا ہوا ہے۔ اگر یہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے تو کیا بات، یہ تو مکھی بھی اڑتی ہے۔ اگر یہ پانی کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہو گیا تو یہ کیا کمال، وہ تو مچھلی بھی تر جاتی ہے۔ انسانی کمال کیا ہے؟ مربت، بھائی چارہ، مساوات، ہمدردی، اور یہ چیزیں دم توڑ رہی ہیں۔ گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ تو قسم محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، خسارے کا ایک اور پہلو ہے جس کو حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خسارہ یہ ہے کہ انسان اپنی سانسوں کے ذریعے اپنی زندگی کو توڑ رہا ہے۔ وہ سمجھتا یہ ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ کبھی آپ اشارے پہ رکتے ہیں تو گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے، 50 سے 25 سے 30 سے 40 سے 60 سے نیچے آ رہی ہوتی ہے۔ تو جب گنتی الٹی چلنا شروع ہو جائے تو بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ سانسوں کی زندگی، سانسوں کی گنتی الٹی چل رہی ہے، اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ سانسیں موت کی طرف بڑھنے والے قدم، تو یہ ہم خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی جو قرآن نے کہا کہ انسان خسارے میں ہے۔ میں ایک دن سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک آدمی پھٹے کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ آج کل تو وہ پاپڑ بیچنے والے بھی کوئی آواز لگاتے ہیں، تو وہ سمرقند میں پتھر کی سل پر یا پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ اس کی آواز کیا تھی؟ ارحمو ارحمو الا من یذوب راس مالہ، او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ کیونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کوئی اور چیز بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، کل ہو سکتا ہے 2 آنے مہنگی بیچ لیں، لیکن اگر برف کا آج گاہک نہیں آیا تو کل برف مہنگی بھی ہو گئی تو برف ہی نہیں ہوگی۔ تو وہ دہائی دے رہا تھا، او گزرنے والوں میرے پہ ترس کرو، مجھ سے برف خریدتے جاؤ، میں ایسی شے بیچ رہا ہوں کہ جو پگھلتی جا رہی ہے اور میں خسارے کی طرف بڑھ رہا ہوں، تو میرے سے برف خریدتے جاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے اور میں اس کے قریب گیا اور برف بیچنے والے کو میں نے کہا کہ میاں آج مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے۔ تو قبل اس سے کہ تیری برف پگھل جائے تیری خواہش ہے کہ یہ بک جائے، اس کے بدلے درہم لے لوں، دینار لے لوں، جنس لے لوں، کوئی روپے لے لوں، کوئی پیسے لے لوں، تاکہ اس کے بدلے کچھ حاصل کر لوں۔ تو مجھے بھی چاہیے کہ ان سانسوں کے ضائع ہونے سے پہلے ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے سلام پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے قرآن مجید کی تلاوت کر لوں، ان سانسوں کے بدلے نوافل پڑھ لوں، سجدہ کر لوں، رکوع کر لوں، قیام کر لوں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ لوں، تو گویا میری سانسیں ضائع ہونے سے بچ جائیں۔ تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو سانسیں دے کر اس کے بدلے چیز اچھی لیتے ہیں۔ سانسوں کے بدلے آوارگی لے لیں، سانسوں کے بدلے گالی گلوچ لے لیں، سانسوں کے بدلے آوارگی اور پراگندگی لے لیں، تو پھر سانسیں برباد ہوئی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی سانس گزرتی ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ، اور جو دم غافل سو دم کافر، سنو مرشد اے پڑھایا۔ تو لمحہ لمحہ یاد خدا الہی میں گزارنے والے کی سانسیں ضائع نہیں ہوتی، ورنہ ہم خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ خسارے کا ایک اور پہلو اگر آپ کی توجہ ہو، اور وہ یہ کہ اللہ نے ایک شے کو ایک حسن دیا ہے اور دوسرے حسن سے محروم رکھا ہے، تو وہ شے کہتی ہے کہ میں خسارے میں۔ مثال کے طور پہ ان پھولوں میں خوشبو ہے، لطافت ہے، جمال ہے اور تازگی ہے، اب ان میں روشنی نہیں ہے،
تو یہ پھول کہیں گے ہمارے پاس خوشبو ہے لیکن روشنی نہیں۔ چاند کہے گا میرے پاس روشنی ہے لیکن خوشبو نہیں ہے۔ روشنی بھی ہے، لطافت بھی ہے، بلندی بھی ہے، لیکن خوشبو نہیں ہے۔ اسی طرح کوئل کہتی ہے میری آواز میں جادو ہے لیکن میرا رنگ کالا ہے۔ مور کہتا ہے میرا رنگ بڑا سونا ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت ہے۔ بلبل کہتی ہے میری آواز میں عصر کی شیرینی ہے